ناظرین، جب ہم گندم کی بھرپور پیداوار کا ہدف مقرر کرتے ہیں تو پھر ہمیں ہر ایک قدم سوچ سمجھ کر اٹھانا پڑتا ہے، یعنی گندم کی بیج کی سلیکشن، زمین کی تیاری، وقت کاشت، جڑی بوٹیوں کا بر وقت تدارک، پانی کا مناسب استعمال، کھادوں کا متوازن استعمال، اس کے علاوہ جو بیماریاں یا کیڑے ہیں ان کا کنٹرول، پھر اس کی کٹائی گہائی، یہ تمام وہ عوامل ہیں جنہیں اگر آپ بخوبی سر انجام دیں گے تو آپ کی پیداوار میں ہر عمل کے احسن طریقے سے سر انجام دینے کے نتیجے میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ اسی طرح اگر ہم بات کریں کہ جو گندم کی پیداوار میں کمی واقع ہوتی ہے تو میں اس کو 4 حصوں میں تقسیم کر لیتا ہوں کہ مثلا اگر آپ فار ایگزامپل موسمی مکئی ہے یا جیسے جو دھان کی ہماری باسمتی اقسام ہے، ان کے بعد جو ہماری گندم کی کاشت ہے وہ عموماً لیٹ ہو جاتی ہے، 20 نومبر کے بعد جا کے ہوتی ہے، تو یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ اس میں پیداوار میں کمی واقع ہوتی ہے۔ اب یہ جو پیداوار میں کمی واقع ہوتی ہے اس میں کوئی ایک عمل دخل نہیں ہے، بلکہ کیا ہے کہ جو کل پیداواری لاس ہوا، نقصان ہوا، اس میں لیٹ کاشت کا 35% حصہ ہے۔ مثلا اگر آپ کی 10 من پیداوار کم آتی ہے تو اگر آپ نے گندم لیٹ کاشت کی تو اس کا مطلب ہے 3.5 من آپ کی پیداوار لیٹ کاشت کرنے کی وجہ سے آئی۔ اس کے بعد دوسرا کام آپ نے کیا کیا کہ آپ نے جڑی بوٹیوں کو بھی بر وقت جو ہے وہ کنٹرول نہیں کیا، تو اگر آپ 15 دسمبر کے بعد گندم کاشت کرتے ہیں تو عموماً جڑی بوٹیوں کو بھی کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ گندم کا اگاؤ بڑا سلو ہوتا ہے اور جڑی بوٹیاں حاوی ہو جاتی ہیں۔ تو اس طریقے سے بھی 30% تک جڑی بوٹیوں کی وجہ سے بھی پیداوار میں کمی آ جاتی ہے، یعنی لیٹ کاشت کی وجہ سے 3.5 من اگر کمی آئی تو 3 من آپ کی وہ جڑی بوٹیاں اگر پراپر کنٹرول نہ ہوئی تو اس کی وجہ سے بھی کم ہو جائے گی، یہ ٹوٹل 6.5 من لاس ہو گیا۔ اس کے بعد اگر آپ نائٹروجنی کھادوں کا وافر استعمال کرتے ہیں اور فاسفورس اور پوٹاش کا پورا استعمال نہیں کرتے، یعنی غیر متوازن کھاد استعمال کرتے ہیں، تو اس سے بھی ایک ریسرچ ٹرائل کے مطابق تقریباً 18% تک پیداوار میں کمی واقع ہوتی ہے، یعنی تقریباً 1.8 من پیداوار اس سے بھی کم ہو گئی۔ اور اس کے بعد جو ہمارے باقی امور ہے، مثلا آپ نے بیج کو زہر نہیں لگایا یا آپ نے اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی کیڑے بیماری کا حملہ ہوا اسے بر وقت کنٹرول نہیں کیا، وہ ڈیپینڈ کرتا ہے، بعض دفعہ کنگھی کا حملہ اتنا شدید ہو جاتا ہے کہ 50% بھی نقصان ہو جاتا ہے، تو جسٹ یہ ایک ریسرچ ٹرائل کے مطابق تو وہ تقریباً 1.7%، یعنی وہ جو ٹوٹل 10 من کی کمی ہوئی ہے اس میں 3.5 من حصہ ہے آپ کی لیٹ کاشت کا، 3 من جو ہے وہ جڑی بوٹیوں کا صحیح کنٹرول نہ ہونے کی وجہ سے، اور اسی طرح 1.8 یعنی 2.25 من سمجھ لیں وہ ہے کیا غیر متوازن کھادوں کے استعمال کی وجہ سے، اور اسی طرح 2.25 من ہے وہ دیگر عوامل کہ آپ بیج کو زہر نہیں لگاتے یا آپ جو ہے وہ زمین کی تیاری پراپر نہیں کرتے یا کوئی کیڑا وغیرہ ایفڈ وغیرہ کا اٹیک ہوتا ہے آپ اسے کنٹرول نہیں کرتے، تو اس طریقے سے آپ کی وہ 10 من پیداوار کم ہو جاتی ہے۔ اسی لیے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ جتنا ہو سکے گندم کو بر وقت کاشت کریں، کیونکہ جو بر وقت کاشتہ گندم ہے، مثلا اگر آپ 15 نومبر تک گندم کاشت کر لیتے ہیں تو اس میں اگاؤ جو ہے وہ جلدی ہوتا ہے، گندم کا اگاؤ جلدی ہوتا ہے بنسبت جڑی بوٹیوں کے، اور جڑی بوٹیوں کی اتنی شدت نہیں ہوتی۔ 15 نومبر کے بعد جیسے جیسے آپ گندم کاشت کریں گے اس کا اگاؤ زیادہ ٹائم لے گا اور جڑی بوٹیوں کی شدت میں بھی اضافہ ہوتا جاتا ہے، یعنی اگر آپ 15 نومبر سے لے کر 30 نومبر کے درمیان گندم کاشت کرتے ہیں تو یہاں پر 15 سے 17% تک جڑی بوٹیوں کی وجہ سے نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے، جبکہ یہی گندم جب آپ 15 دسمبر کے بعد جا کے کاشت کرتے ہیں تو اس وقت جڑی بوٹیوں کی وجہ سے ہونے والا نقصان 30% تک جا سکتا ہے۔ تو یعنی کوشش کریں 20 نومبر تک گندم کی کاشت مکمل کرنے کی، اور اگر زیادہ لیٹ ہو جاتے ہیں تو 30 نومبر سے آگے نہ جائیں، 30 نومبر تک ہر صورت میں گندم کی کاشت مکمل کریں، مگر 20 نومبر کے بعد آپ نے گندم کے شرح بیج میں 5 سے 10 کلو گرام ورائٹی کے حساب سے زمینی مناسبت سے، بعض دفعہ اس سے بھی زیادہ کیا جا سکتا ہے، بیج کا اضافہ کرنا ہے۔